ایک تاریک رات، گھنے درختوں کے سائے اور صحرا کی خاموشی، اچانک کہیں دور سے ایک خوبصورت آواز سنائی دیتی ہے، ایک ایسی آواز جو صرف انسانوں کو نہیں بلکہ ان مخلوقات کو بھی اپنی طرف کھینچ رہی ہے جو عام آنکھوں کو نظر نہیں آتی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جنات نے بھی ایک رات قرآن کی تلاوت سنی اور ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی؟ آج ہم آپ کو ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ سنانے جا رہے ہیں جس کا قرآن میں بھی ذکر کیا گیا ہے اور جو سننے والوں کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو توحید کا پیغام پہنچا رہے تھے، مگر مشرکین مکہ آپ کی دعوت کو مسترد کر رہے تھے۔ ایسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی مکہ سے باہر نکل کر تنہائی میں عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک رات جب سارا شہر نیند میں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ وادی نخلا کی طرف نکل گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رک کر نماز پڑھنا شروع کی اور قرآن کی تلاوت فرمانے لگے۔ وہ رات انتہائی پرسکون تھی، مگر اس رات ایک غیر مرئی مخلوق بھی متوجہ ہو چکی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے تو کچھ دور ایک قافلہ گزر رہا تھا، لیکن یہ کوئی عام قافلہ نہیں تھا۔ یہ جنات کی ایک جماعت تھی جو زمین پر سفر کر رہی تھی۔ وہ کسی اور مقصد سے آئے تھے، لیکن جیسے ہی قرآن کی تلاوت کی آواز ان کے کانوں تک پہنچی تو رک گئے۔ ان کے قدم زمین میں جم گئے، ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، ان کے دلوں میں ایک ایسا اثر ہوا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قریب آنے لگے، خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے جیسے وہ کچھ ناقابل یقین سن رہے ہوں۔ قرآن کی وہ آیات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے سیدھا ان کے دلوں پر اثر کر رہی تھی۔ یہ وہی جنات تھے جو پہلے مختلف آسمانوں پر چڑھ کر فرشتوں کی باتیں سنتے تھے، مگر جب اللہ نے آسمانوں کی حفاظت سخت کر دی اور ان پر شہاب الثاقب برسانا شروع کر دیے تو وہ حیران تھے کہ آخر زمین پر ایسا کیا ہو رہا ہے۔ وہاں کھڑے جنات قرآن کی روشنی سے ایسے منور ہوئے کہ فوراً ہی ایمان لے آئے۔ انہوں نے فوراً اپنے ساتھیوں کو پکارا، ہم نے ایک ایسا کلام سنا ہے جو سچائی کی راہ دکھاتا ہے اور ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ سورہ جن آیت نمبر 1 اور 2۔ یہ وہ الفاظ تھے جو ان جنات کے دل کی گواہی بن گئے۔ وہ مسلمان ہو گئے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلاوت ختم کی تو یہ جنات وہاں سے واپس لوٹ کر اپنی قوم کے پاس گئے۔ انہوں نے اپنی قوم کو بلایا اور کہا، اے ہماری قوم، ہم نے ایک حیرت انگیز کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والے پیغام کی تصدیق کرتی ہے اور حق کی راہ دکھاتی ہے۔ چلو ہم بھی اللہ کے رسول پر ایمان لے آئیں۔ یہ پورا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت معلوم نہیں تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے سورہ جن میں ان جنات کا ذکر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے سے آگاہ فرمایا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ملا کہ وہ جنات کو بھی اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تعلیمات میں ہمیں جنات کی دنیا کا بھی ذکر ملتا ہے، اور کئی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی خطاب فرمایا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ قرآن صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جنات کے لیے بھی ہدایت ہے۔ جو بھی سچے دل سے قرآن سنتا ہے اس کا دل بدل جاتا ہے۔ جنات جو مخلوق خدا ہیں وہ بھی حق کی تلاش میں رہتی ہیں۔ اللہ جسے چاہے اپنے نور سے نواز دیتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مخلوق میں سے ہو۔
تو محترم ناظرین و سامعین، یہ تھا ایک حیرت انگیز واقعہ۔ جب جنات نے پہلی بار قرآن سنا تو ان کے دل کی دنیا بدل گئی۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید ایمان افروز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔